اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے، انعام ہے ہم سب پر کہ الحمدللہ ہم انتہائی عظیم کتاب اور انتہائی عظیم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ایک مختصر سا عرصہ، مختصر سے مدت سے 15 منٹ ہم کوشش کریں کہ لازمی بیٹھیں اور سیکھیں علم کی نیت سے۔ انتہائی ایک عظیم موضوع ہے اور وہ تمام احادیث ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں جو علم کے فضیلت پر ہے، اور جب ہم گھر سے نکلیں مسجد کی طرف آئیں تو یہ سوچ کر آئیں کہ ہم جہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہیں ہم علم کے حصول کے لیے بھی جا رہے ہیں، تو پھر وہ تمام نعمتیں، وہ تمام فضیلتیں ہمیں بھی ملیں گی۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ایک انتہائی عظیم موضوع ہے کتاب التوحید۔ توحید کیا ہے؟ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ ہم توحید کیوں پڑھیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قبل اس کے کہ ہم اس کتاب کا آغاز کریں ضروری ہے۔ توحید اللہ رب العالمین کی معرفت کا نام ہے، وہ ذات جس کے لیے ہم ہر قسم کی عبادات کرتے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس نے ہمیں زندہ کیا، جو ہمیں مارے گا، جس کے لیے ہم ایک ایک لمحہ گزارتے ہیں، اس رب کی معرفت کا نام توحید ہے۔ اس رب کو پہچاننا، کہ اس سے بڑھ کر کوئی علم ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے رب کو پہچانیں، رب کی معرفت حاصل کریں۔ سب سے اشرف اور افضل علم اللہ رب العالمین کو پہچاننا ہے۔ اسی لیے یہ کائنات پیدا کی گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور یہ توحید ہی ہماری نجات کا محور ہے۔ یہ توحید جنت کی چابی ہے، اور یہ توحید ہمیں جہنم سے بچانے والی ہے، اور یہ توحید ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ اسے ایک مانا جائے، اور جب تک اس توحید کو لوگوں نے تھامے رکھا، اس توحید کو اپنا بنیادی مقصد بنایا، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے کامیاب رہے، عروج پر رہے۔ لیکن جیسے ہی اس توحید کو چھوڑا، اس توحید سے پیچھے ہٹے، ذلت، رسوائی ہمارا مقدر بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت دی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کے لیے کئی اذیتیں، تکالیف برداشت کری۔ ہر نبی کو صرف اسی توحید کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن مجید مکمل توحید ہے، وہ کس طریقے سے، اس پر ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی اگلی کلاسوں میں، لیکن قرآن مجید پورا کا پورا مکمل توحید ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنی زندگیاں توحید کے لیے وقف کر دی۔ ایک انتہائی عظیم واقعہ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کا، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں کس قدر توحید پیوست تھی، اور کس قدر وہ توحید کے لیے محنت کرتے تھے، کس قدر ان کے ہدف، ان کا ٹارگٹ توحید تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین توحید کے لیے جی رہے تھے اور توحید پھیلانے میں لگے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ بلندیاں عطا کری۔ یہی بلندیاں کفار کو چھونے لگی، وہ حیران ہو گئے، یہ چھوٹی سی جماعت، یہ چھوٹے سے لوگ، اور اس قدر فاقے والے کہ ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، کس طریقے سے یہ بلندیوں پہ آ رہی ہے، کیوں یہ غالب ہوتے جا رہے ہیں؟ انہی سوالوں کے جواب کے لیے رستم نے سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہ اجمعین اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جو تھے، ان کے جو سپہ سالار تھے سعد بن ابی وقاص، ان سے کہا
کہ تم اپنا کوئی سپہ سالار، اپنا کوئی شخص میرے پاس بھیجو جس سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص نے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اس سے سوال کیا کہ تم کس مقصد کے لیے در در پھرتے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا، تم کیا چاہتے ہو، کبھی کسی مہم میں نکلتے ہو، کبھی کسی مہم میں نکلتے ہو، تمہارا ہدف کیا ہے، تم غالب کیوں ہو، کیا وجہ ہے؟ کل کو تم مغلوب تھے، آج غالب ہو گئے، کل کو تمہیں کوئی پوچھنا نہیں تھا اور آج اس قدر علو اور بلندیوں پر ہے۔ ربیع بن عامر حالانکہ وہ جب گئے اس کا تخت سونے کا تھا، اس کا تاج سونے کا تھا، ان دنیاوی چیزوں پر کوئی نظریں نہیں ٹکائی، گئے سیدھے۔ اور پھر جب اس نے سوال کیا تو ایک جواب دیا، نريد ان نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہمارا مقصد، ہمارا ہدف صرف یہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نکالیں لوگوں کی بندگی سے لوگوں کے رب کی بندگی کی طرف۔ یہ مقصد ہے ہمارا، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر لوگوں کے رب کی بندگی کی طرف لگائیں، ایک اللہ کی طرف دعوت دیں، ایک اللہ کی طرف بلائیں۔ اسی لیے ہم لڑتے ہیں، اسی لیے ہم جہاد کرتے ہیں، اسی لیے ہم در در جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم غالب ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کا ہدف تھا، اور جب تک مسلمانوں نے اس توحید کو تھاما مسلمان غالب رہے، اور جیسے ہی مسلمانوں نے اس سے دوری اختیار کری آج مغلوب ہو گئے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم تعداد میں زیادہ، ہمارے پاس قوتیں زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم مغلوب ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہم نے نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہم نے نہیں پہچانا، اس پر عمل نہیں کیا اور توحید کا پرچار نہیں کیا۔ شرک جگہ جگہ عام ہے، آج ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں شرک کے دھندے بنے ہوئے ہیں، لیکن آج ہمارے سروں پر جوں تک نہیں رہتی۔ آج ہم پریشان نہیں ہوتے کہ کیا وجہ ہے، کس طریقے سے ہم اس شرک کو دور کریں، کس طریقے سے ہم توحید پھیلائیں۔ ہم یہاں تک کہ اس قدر توحید کے معاملے میں غیرت سے دور ہو چکے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نظر و نیاز بھی لے کر آ جائے غیر اللہ کے نام پہ تو ہم وہ قبول کر لیتے ہیں، ہم اسے رد کرنے کی ہمت نہیں رکھتے کہ ہم اسے کیا جواب دیں گے، ہم کیا اسے سمجھا سکیں گے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہماری توحید کی غیرت ختم ہو چکی ہے، ہم یہ بتانے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم اہل توحید ہیں، ہم نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر قبول نہیں کرتے۔ آج ہماری توحید کی غیرت ختم ہو چکی ہے، آج ہم توحید کو سمجھتے نہیں ہیں، توحید کے دلائل ہمیں نہیں پتا، آج ہم کسی کو سمجھا نہیں سکتے کہ یہ شرک ہے تو کیوں ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو توحید کی دعوت نہیں سکھاتے، آج ہم اپنے بچوں کی توحید کی تربیت نہیں کرتے، انہیں بتاتے نہیں ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے تو کیوں شرک ہے، کیونکہ ہمیں خود دلائل کا علم نہیں ہے، ہم خود نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہمیں علم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو شرک قرار دیا، کیوں قرار دیا، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے۔ انہی سب سوالات کے لیے اس کتاب کو پڑھیے، اس کتاب کو سمجھیے۔ یہ کتاب پوری قرآن اور سنت کے دلائل سے بھری ہوئی ہے، اور اس کتاب کے مؤلف نے تہلکہ مچا دیا، اور اس کتاب کی وجہ سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ اس سے کئی زیادہ لوگ اپنے آپ کو شرک کی دلدل سے نکال کر توحید کے راستے پر لائے اور نجات پائے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، اور موجودہ دور میں توحید کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جگہ جگہ ہر چینل پر، ہر اکاؤنٹ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو شرک کی دعوت دیتے ہیں، جو بدعات کا راستہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، اور نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات ہمارے سامنے کئی شکوک و شبہات آ جاتے ہیں، ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم جواب نہیں دے پاتے کیونکہ ہمیں توحید کا علم نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں جس کی نشاندہی ہمیں حدیث میں کر دی گئی تھی کہ علماء اٹھ جائیں گے تو ایسے لوگ آئیں گے جو علم سے دور ہوں گے، علم کی نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوگی، لوگ ان سے سوال کریں گے اور
اپنی رائے سے جواب دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج ایسے کئی لوگ بیٹھے ہیں، لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کس بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور وہ لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر بیٹھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے توحید کو نہیں سمجھا، اللہ کی معرفت اپنے دلوں میں نہیں بٹھائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانا، اسی وجہ سے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ آج کے دور میں جہاں انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، جہاں ہم فتنوں کے دور میں ہیں اور فتنے ہم پر ایسے برس رہے ہیں گویا کہ بارش کے قطرے ہیں، تو ان فتنوں کے دور میں لازمی ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں۔ جہاں ہم توحید اور اسی طرح صاحب توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانے وحی سے جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح علم کی کمی ہوتی جا رہی ہے، جہل بڑھتا جا رہا ہے، تو ایسے دور میں ضروری ہے علم ہم حاصل کریں، توحید کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا کرے گا۔ کیا چاہتے ہو؟ امن چاہتے ہو؟ توحید کو اپناؤ، اللہ امن و امان دے گا۔ سکون چاہتے ہو؟ توحید کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ سب عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ۔ جب ہم اللہ کا حق ادا کریں گے، ایک حق، اللہ ہمارے تمام حقوق ادا کر دے گا۔ لوگوں کا حق بندوں پر یہ ہے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ صرف اللہ کا ایک حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آج ہم پوچھتے ہیں کہ بار بار توحید کا درس ہم بار بار کیوں لیتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ توحید نجات کا محور ہے۔ ایک بچہ ہے جو پیپر دینے جاتا ہے، بار بار اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ سوال آئے، اسی سوال کا بار بار رٹا لگاتا ہے۔ سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ اسی کو جا کے میں حل کر دوں، میں بھول نہ جاؤں۔ تو یہ توحید ہی ہمیں جنت میں لے جائے گی، اور اس توحید کو ہمیں موت تک یاد رکھنا ہے، اور اس توحید پر ہمیں مرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ توحید اگر نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اس توحید کو ہمیں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے ساتھ چمٹا کے رکھنا ہے، کہیں ایک لمحہ بھی توحید ہم سے دور نہ ہو جائے۔ اس توحید کو ہمیں موت تک اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اسی حال پہ مرنا ہے، تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، اس کے دروس لیں۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اگر صرف اس کا عربی متن دیکھا جائے، یہ چھوٹا سا ایک عربی متن ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اس میں کیا کیا ہے، کن کن چیزوں پر بات ہوگی، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ بات کریں گے۔ اس کتاب کا تعارف کیا ہے، اس کتاب کے مؤلف کا کیا تعارف ہے، اس پر ہم آئندہ بات کریں گے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم توحید کو سیکھیں، ان کے دلائل کو سیکھیں، تاکہ آگے ہم لوگوں کو سمجھا سکیں، شرک ختم ہو ہمارے معاشرے سے، ہم اپنے بچوں کو توحید کی دعوت دے سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کیا بتا رہے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک۔ 10 سے 12 سال کا یہ بچہ ہے، اس کو سکھا رہے ہیں اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کی توحید کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی توحید کی حفاظت کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ کس کو؟ ایک بچے کو سکھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب تک ہم اس توحید کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم ان کے دلائل سے واقف نہیں ہوں گے، نہ ہم خود ایک صحیح راستے پر صحیح طریقے سے گامزن رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم ایسے مشرک لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ آج آپ کسی کو بولتے ہو تعویذ پہننا غلط ہے، قبروں پر جانا غلط ہے، وہ آپ سے سوال کرے گا کیوں غلط ہے، ہم وہاں خاموش ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں دلائل کا علم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا ہے، کیا وجہ ہے، اس میں کیا قباحتیں ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں، ان کے دلائل سے واقف ہوں، تو ہم آگے دوسروں کو سمجھا سکیں گے، اور کئی فتنے جب ہم پر آئیں گے تو ہم ان فتنوں سے بچ سکیں گے، کیونکہ ہمیں توحید کا علم ہوگا۔ تو لہذا ہم اپنی تربیت کریں،
اپنی اولادوں کی تربیت کریں توحید پر، شرک سے روکیں، اور اپنے معاشرے میں مشرک جو لوگ ہیں اور جو فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں بھی شرک سے روکیں، توحید عام کریں. تو انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ جب توحید کا پرچار ہوگا، شرک ختم ہو جائے گا، اللہ تعالی ہمیں بھی غلبہ عطا کرے گا، اللہ تعالی ہمیں بھی علو عطا کرے گا. تو لہذا ہم اللہ تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں توحید کی معرفت عطا فرما دے، اللہ تعالی توحید کا بول بالا اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا کہ شاعر نے کہا کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.